Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Share and like. Novel 3 Part 15. वहीं फ़ौरन अपनी आंखें खोलकर हैरान कर कुछ गुस्से समेत इसे घूरने लगी। कितने बुरे हैं आप, मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यार मेरी गलती नहीं है, मेरे ये बदमाश होंठ सुधरते ही नहीं। कह रहे थे गाल पर तो बच्चों को किस किया जाता है। और अरीशे, और तुम बड़े हो चुके हो तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। फिर से अरीशे के सामने वो मासूमियत का ड्रामा करने लगा, जैसे वो तो इसकी हरकतों से अनजान। बस बस रहने दें आप, जैसे मैं आपको जानती नहीं। अब होगी ना किस तो मुझे मेरा मोबाइल ला कर दें। इतनी जल्दी क्या है, और ये किस थोड़ी थी यार, ये तो किसकी बेइज्जती थी। लगता है मुझे ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। हाथ अरीशे के पास जाने लगा तो वो इससे खौफजदा होती भागने लगी। हाथ आपने अपने मुंह से कहा था कि सिर्फ एक किस, अब अपनी बात से आप मुकर रहे हैं। मसलसल इधर से उधर दौड़ते वो हाथ को इसकी कई बातें याद करवा रही थी। यार तो किस कहाँ दी है तुमने, जो तुमने दी है वो किस नहीं होती। तुम आओ तो मैं बताता हूँ कि मैं असल में किस क्या होती है। नो, मुझे नहीं जानना, आप बस अपनी बात पूरी करें, मुझे मोबाइल ला कर दें। अचानक से हाथ ऋषा के पास आकर से पकड़ने लगा तो ऋषा भागने की सूरत में सोफे पर गिर गई, और तभी हाथ ने ऋषा के ऊपर झुककर मजबूती से पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी तुम, ऋषा के होंठों को फोकस किए वो इसे बोला। हाथ छोड़े, मुझे एक मरतबा सिखा दूँ तो मैं किस करना फिर छोड़ दूँगा। हाथ प्लीज़। अरीशे के लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख कर इसे खामोश रहने का इशारा करते हाथ अरीशे के बेहद करीब आ गया तो इसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। हाथ ने अरीशे के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और इनकी अपनी पूरी शिद्दत से चूसने लगा। अरीशे के लिए अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो हाथ के सीने पर अपने हाथों के मुक्के बनाकर मारने लगी। हाथ ने जब अपने आप को खूब भरपूर शराब किया तो इसे दूर हुआ और बोला, ये होती है डॉल किस। बहुत बुरे हैं आप, अब मुझे मेरा मोबाइल दें। अच्छा ओके, तुम इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आता हूँ। ऋषि बेसब्री से अपने कमरे में हाथ का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद हाथ जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में मोबाइल था। थैंक यू सो मच। हाथ से मोबाइल का डब्बा लेकर बेड पर देखने के बाद वो इसे खोलने लगी, मगर जब इसने मोबाइल स्टार्ट किया तो गुस्से से नज़र उठाई हाथ को घूरने लगी। सिम कहाँ पर है, कौन सी सिम, तुमने कब कहा था इसका। अरीशा गुस्से से मुंह बनाकर बैठ गया। तुमने कब कहा था सिम का। अच्छा ओके, तुम्हें सिम चाहिए, राइट, हाँ चाहिए, ओके तो फिर इसके अलग चार्जेस होंगे। क्या क्या आपने, आप थकते नहीं हैं ऐसी छिछोरी हरकतें करके। तो और क्या करूँ यार, जब तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आती हो अपने मतलब के लिए, तो अब मैं क्या चाहिए आपको सिम के बदले। अब प्लीज़ किस ना मांग लीजिएगा यार। किस क्यों मांगूंगा, अब की बार तो कुछ अलग होगा। क्या देखिए, भूल कर भी ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए यार, कुछ नहीं होगा, बस बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे हम। और देख लेना तुम फिर खुद कहोगी कि मुझे आपके रोज़ मेरे साथ ऐसा करो। चीज़ें खामोश हो जाए आप ऐसा सोच भी कर सकते हैं, मुझे तो क्या आने वाली हो गई है आपकी बातों पर। या डांस करने पर तुम्हें क्यों आ रही है। पहले तो ये बताओ मुझे, इट्स नॉर्मल डॉल, क्या डांस, आप डांस की बात कर रहे हैं। हाथ की बात मुकम्मल करने पर ऋषि हल्की सी शर्मिंदा होती हुई देखने लगी। हाँ यार, एक तो रोमांटिक डांस का बोल रहा हूँ मैं, क्यों, तुम क्या कुछ और समझी। यार शर्म करो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डांस फिर कभी कर लेंगे। आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। अरीशा के करीब आते हुए मुस्कुराकर बोला, जबकि अरीशा अच्छा खासा बुखला गई थी। क्या कहा आपने, मेरी ख्वाहिश, ओ प्लीज़, मतलब कि कुछ भी बोलते हैं ना आप। और मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊँगी। झट से अरीशा ने हाथ को इनकार कर दिया। या डांस में क्या करना होता है, सिर्फ तुमने मेरे कंधों पर हाथ रखने हैं और अपने पाँव को आगे पीछे मूव करना है, बस इतनी सी बात है। चलो ना देखो, सोच लो सिर्फ थोड़ा सा डांस और फिर सिम मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ, जल्दी आए। सिम की लालच में ऋषा चाह कर भी इनकार ना कर सकी और इस बात से हाथ वाकफ था। तभी इसने ऋषा को लालच दिया, या डांस ऐसे थोड़ी होता है, 2 मिनट रुको। कहने के साथ हाथ ने अपने मोबाइल पर सॉन्ग लगा दिया और गाना स्टार्ट किया। यार जब कपल डांस करते हैं तो यही गाना लगाते हैं माहौल को रोमांटिक करने के लिए। ओके अब हो गया ना रोमांटिक माहौल, तो जल्दी आए ना। आगे को होते ऋषि हाथ के कंधों पर हाथ रखने लगी, मगर हाथ जैसे ही ऊंचे लंबे शख्स के बराबर नहीं आ पा रही। तभी हाथ ने इससे मुखातिब किया, यार हील वाले शूज़ पहनकर आओ पहले तुम डॉल, पहले क्या तुमने कभी नहीं देखा कपल डांस जो ऐसे बिहेव कर रही हो, अब जाओ जल्दी से।
ہاتھ کے حکم دینے پر عائشہ کا منہ پھر سے سوچی اور ڈریسنگ روم کی طرف داخل ہو گئی۔ بالآخر علیشا ہیل والے شوز پہن آئی اور ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور وہ دونوں ڈانس کرنے لگے۔ علیشا نے بیزاریت سے ہاتھ سے پوچھا، اور کتنی دیر؟ یار بس اینڈنگ ہونے والی ہے اور مجھے اس ڈانس کی اینڈنگ بہت پسند ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے اس کی اینڈنگ میں؟ علیشا حیرانگی سے پوچھ رہی تھی تو ہاتھ نے جھٹ سے علیشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے سانسوں کا تبادلہ شروع کر دیا۔ علیشا کو بھی ہاتھ کا لمس پا کر سکون مل رہا تھا۔ تبھی علیشا ہوش میں آتی ہاتھ کو خود سے دور کیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اب کی بار کس نہیں ہوگی، پھر آپ نے وہی کیا۔ یار اس ڈانس کے بعد یہ لازم ہوتا ہے، یہی تو اس ڈانس کی جان ہوتی ہے، اس لیے تو لوگ ایسا ڈانس کرتے ہیں۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بس بہت ہو گیا، صرف مجھے لا کر دیں اور پھر مجھ سے بات بھی مت کیجیے گا۔ اوہ ہیلو، تم اس طریقے سے مجھ سے بات نہیں کر سکتی، نہیں لا کے دیتا میں تمہیں سے۔ اور غصے سے ہاتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اوہ شٹ، تو کتنی پاگل ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کو ناراض کر دیا۔ علیشا ہاتھ کا انتظار کرتی رات ہو گئی مگر وہ واپس کمرے میں نہ آیا۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ علیشا جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر ہاتھ کو دیکھتی، اس کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بغیر اسکرین کی جانب نظریں کیے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ سوال کرنے لگی۔ ہاتھ کے خراب موڈ کا اندازہ سے اس کے چہرے پر کھڑی سنجیدگی سے بخوبی ہو رہا تھا، جو فلم دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کی بات سن کر علیشا اٹھ کر ہاتھ کی گود میں بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یار تم بہت پیاری ہو جو مجھے یوں ہی منا لیا، ورنہ کب سے یہی خود سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حاجی مجھے نیند کیسے آتی اگر آپ ناراض رہتے مجھ سے؟ اپنی آنکھیں چپکاتے ہلکا شرماتے ہوئے ہونٹوں کو چباتے ہوئے ہاتھ سے بولی۔ وہیں وہ حیران رہ گیا۔ ڈور خیریت تو ہے نا؟ کیوں قتل کرنا چاہتی ہو تم مجھ معصوم کو اپنی اداؤں سے؟ یہ بتاؤ آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے مجھ پر؟ ہلکا سا علیشا کے قریب ہوتے ہوئے شوق سے انداز میں بولا، جبکہ اس کے آگے کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے خوفزدہ ہونے لگی۔ بس ایسے ہی؟ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ جھٹ سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہو جانے لگی جب ہاتھ نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں یار رکو پلیز، باتیں کرتے ہیں نا تھوڑی دیر۔ نہیں ہاں جی، میں کافی تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، پلیز خود ہی بول دو سم والی بات پلیز۔ اچھا سنو، میں تمہارے لیے صبح سم منگوا دوں گا۔ ہاتھ سے اتنا سن کر وہ خوش ہو کر بھاگتے ہوئے علیشا کمرے میں چلی گئی۔ ارمان ہاسپٹل میں آیا تو نرس نے سے بتایا کہ پیشنٹ سوئے ہوئے ہیں، تو ارمان نے کہا کہ مجھے اس میں دیکھنا ہے، میں دیکھا چلا جاؤں گا۔ ارمان اندر کمرے میں داخل ہوا۔ حمید صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمید صاحب غصے سے بولے، تم سے ملنے آیا ہوں۔ حمید عرفانی، تم بس یہ بتاؤ علیشا ملنے آئی تھی تم سے؟ ارمان نے فوراً اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ ہاں آئی تھی۔ تم نے کچھ بتایا تو نہیں میرے بارے میں؟ میں کیسے بتاؤں گا تمہارے بارے میں، کیونکہ اسے تو اپنے باپ کی بھی حقیقت معلوم نہیں۔ ڈرتے ہوئے حمید صاحب نے کہا۔ تو ارمان کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اور علیشا سے ملنے کے بارے میں سوچنا بھی بات 20 سال پہلے جو تمہارے باپ کے ساتھ ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی، تب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تمہارے باپ کی حرکت کا ذمہ دار کوئی اور ہے تو جاؤ اسے سزا دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو ضرور سزا دیتا، مگر میں جانتا ہوں وہ کون تھا۔ لیکن اگر تم میرے ساتھ ایک ڈیل کرو گے تو میں مدد کر سکتا ہوں تمہاری۔ تم مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹیوں کی زندگی تباہ نہ کرو گے تو میں اس کا نام بتاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ کر لیتا، لیکن ڈیل منظور۔ لیکن کیا ہے نا کہ سب سے زیادہ قصور تو تیرا ہی ہے، تو نے ہی میرے باپ کو زبردستی وہ کام کرنے پر مجبور کیا، اس لیے تجھ سے میں سب کو سزا ملے گی، پہلے تجھے اور پھر اس شخص کو جس نے میرے باپ کو زندہ لاش بنا دی ہے۔ یہ کہتا ہوا ارمان وہاں سے چلا گیا۔ آج تو میں اپنے ہاتھوں سے کیان کے لیے کھانا بناؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے پیٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ منال نے کھانا بنا کر ایک پلیٹ میں نکالا۔ چکھ کر دیکھو کیسا بنا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے ہی بنایا ہے نا یار، اتنا ٹیسٹی، ویل ڈن منال، کیا بات ہے تمہاری۔ آج تو کیان جی بہت خوش ہو جائیں گے۔ اتنے میں سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اپنے کپڑے ٹھیک کرتی دروازے تک آئی تو کیان اندر داخل ہوا۔ کیان نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی، لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ منال اسے سنبھالا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ آج میں نے ان کے لیے کھانا بنایا ہے اور آج ان کی یہ حالت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اپنے آنسو صاف کرتی کیان پر کمفرٹر ڈالتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی دیر تک ڈرنک کرنے کے بعد ہاتھ جب مکمل طور پر نشے میں دھت ہو گیا، اسے اچانک سے علیشا کی یاد آئی تو مشکل خود کو سنبھالنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ہاتھ نے نشے کے باعث ڈھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اپنے سامنے بالوں کو پونے سے زاد کرتی نشا کھول کر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بٹ پر بیٹھ گیا۔ عائشہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے ڈال، تم میری بیوی ہو، میری ہو، تم مانا کی شادی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی ہوئی، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، یہی حقیقت ہے۔ کیا تم اتنے دنوں سے مجھ سے اتنی دور رہ سکتی ہو؟ جیسے کہ گناہ کر دیا ہو میں نے تمہیں اپنا بنا کر۔ بتاؤ ڈال، کیا کسی کی محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟
ہاں، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کی محبت کو چھین کر خود سے زبردستی شادی کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سمجھے؟ ڈال کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تمہارے لائق نہیں تھا وہ۔ واہ کیا خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں تم نے، بات اچھے سے جان لو کہ تم میرے ارمان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ اتنی حیثیت نہیں ہے تمہاری، میں صرف اور صرف اپنے ارمان کی ہوں اور اس کی رہوں گی۔ تم خود بھی مجھے چھوڑ دو گے میرے دل میں موجود ارمان کی محبت کی شدت کو دیکھ کر۔ رشی کی بات پر ہاتھ کا نشہ ایک پل میں غائب ہوا اور اب اس کی جگہ شدید تیش نے لے لی، جس کا اظہار اس نے ریشا کے منہ پہ تھپڑ مار کر کیا۔ بس بہت ہو گیا، تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم صرف اس ارمان کی ہو؟ میڈم ریشا، میری شہوت کو شاید تم نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ مت بھولو کہ میں ہاد علی ہوں، ہاد علی۔ اس ارمان جیسے لوگ میرے تلوے چاڑتے ہیں، تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تمہاری روح، جسم، دل، دماغ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور اب یہ حق وصول کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری قربت تمہارے وجود اور ذہن پر اپنا عکس چھوڑ دے گی، پھر دیکھتے ہیں تمہاری کیا سوچ رہتی ہے۔ عریشہ، ہاد علی۔ غصے سے دانت پیستے ریشا کو کھینچ کر بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں اس نے خود بھی ریشا پر جھکتے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ہوا میں اڑا دیا۔